ہمارے ہاں اس وقت جو فیملی پلاننگ ادویات ہیں، جو پلز ہیں، بہت زیادہ ہارمفل ہیں۔ خواتین چاہتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں تو ہمیں ایام ان دنوں میں ہوں ہی نہ، ہارمون کسی بھی شکل میں باڈی میں باہر سے کوئی مصنوعی لے کے جانا، اپنے ساتھ زیادتی اور چھیڑخانی۔ تخم سروالی کا 1 ٹی اسپون جو ہے وہ اگر آپ صبح شام شربت انجبار کے ساتھ اگر آپ لینا شروع کر دیں، کیونکہ یہ نیچرل وے ہے۔ حج کی سعادت ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے، لیکن اس کوشش میں جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ خاصا خطرناک ہے۔ اور رپورٹ سامنے آئی ہے کہ مکہ کے اسپتالوں میں خواتین صرف اس لیے ICU میں پہنچ گئیں کیونکہ انہوں نے ایام کو روکنے کے لیے ہارمونز کی گولیوں کی اوور ڈوز لے لی۔ یہ سن کر دل دہل جاتا ہے کہ خاتون کو اپنی ٹانگ کٹوانا پڑی کیونکہ خون کے لوتھڑے جم چکے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ عام سی گولیاں ہیں، لیکن یہ جسم کے اندر ایک کیمیائی طوفان برپا کر دیتی ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم صحابیات کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، اور شرعی طور پر بھی گنجائش موجود ہے، لیکن آگاہی کی کمی ہے، ہمیں اسپتال پہنچا رہی ہے۔ اور اسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، قدرتی حل بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب اور نیچروپیتھی کے معروف نام ہے جی جمیل مہروی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ اور مہروی صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص ایام میں خواتین گولیاں کھا لیتی ہیں حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، جو کہ بہت ہی معتبر عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں رش لگ گیا خواتین کا۔ تو صحت ایک طرف ہے، مذہبی فریضہ ایک طرف ہے، کس طرح سے پھر مینیج کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان کے دور میں بھی حج ہوتے تھے، ان کے دور میں بھی عمرہ کے فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیے جاتے تھے، تو وہ کس طرح سے اپنے ان مسائل کو دیکھتی تھیں؟ یا تو وہ پلان ہی اس طرح سے کرتی تھیں جیسے آج ہم کسی بچی کی شادی ہونی ہو تو اس سے پوچھ کر تاریخ رکھی جاتی ہے جی، تو اول تو وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا جاتا تھا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے باوجود بھی یہ فطری ایک عمل ہے اس کے ساتھ اس کا ہونا۔ تو امہات المومنین میں سے اماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا واقعہ، جب وہ مکہ پہنچتی ہیں تو ایسا واقعہ ان کے ساتھ ایام کا ہو گیا، تو نیچرلی ایک فیکٹ ہونا تھا۔ جب وہ ہو گیا تو آپ بھی پریشان ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے قیامت تک ایک میقات جو تھی وہ بنا دی گئی، چونکہ اس وقت قریب میقات اور کوئی نہیں تھی مکہ کے، جو کہ یا طائف میں تھی یا جدہ کی طرف ہے یا پھر مدینہ سے۔ تو آپ مدینہ سے کے میقات سے احرام باندھ کے آئی تھی مکہ میں، تو جب ایام ہو گئے تو اس کے بعد جب وہ ٹائم ختم ہوا اس کا ایام کا، تو پریشانی تو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی اور یہ فرمان ہوا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو یہ فرما دیجیے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مکہ سے نکلیں اور پیدل جس سمت میں جانا چاہیں، جہاں تک پیدل جائیں چلے جائیں، اور جہاں یہ تھک جائیں یا جہاں سے ان کا دل کرے یہ وہیں سے واپس جو ہے وہ 2 نفل پڑھ کے آ جائیں مکہ میں دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو میقات بنا دے گا۔ تو وہ میقات آج مسجد عائشہ کے نام سے مکہ کے اندر بھی انہی کے نام سے موجود ہے، چونکہ وہ وہاں تک گئیں اور وہاں سے نفل پڑھ کے آئیں، تو بعد میں وہاں پہ مسجد بنائی گئی اور وہ سارا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو فیملی پلاننگ ادویات ہیں، جو پلز ہیں، یہ بہت زیادہ ہارمفل ہیں، چونکہ ہم اپنے ہارمونز کو، باڈی کے انڈوکرائن سسٹم کو چھیڑخانی کرتے ہیں اس کے ساتھ، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت، نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی چھیڑخانی نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو آج یہ فیملی پلاننگ کی جو دوائیاں آ گئیں یہ تو کسی اور پرپس کے لیے تھیں، چونکہ ہم بڑی مذہبی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں یہ کہنا چاہ رہا اس طرح سے کہ یہ تو ان خواتین کے لیے تھی جو یورپ کے اندر جسم فروشی کرتی تھی اور ان کے لیے مسائل بنتے تھے، تو وہ دوائیاں ان کے لیے آئیں، لیکن وہ بعد میں ایک بیولوجیکل وار کے طور پہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے بھی یہ فیملی پلاننگ میتھڈ پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ تو آج ہم اس کا ایک حصہ بن چکے ہوئے ہیں کہ خواتین چاہتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں تو ہمیں ایام ان دنوں میں ہوں ہی نہ، تو جب نہیں ہوں گے تو وہ جو دوائیاں آپ کھا رہی ہیں اس کی اگر سنگل ڈوز ہے، فرض کریں 1 ٹیبلٹ ڈے ہے، تو 1 گولی ایک دن میں اثر نہیں کر رہی، تو وہ کہتی ہیں کہ 1 صبح 1 شام کر لیں، یا 2 گولیاں صبح 2 شام کر لیں، یا 1 صبح 1 دوپہر 1 شام کر لیں، اور لیڈی ڈاکٹرز بھی ان کو پریسکرائب کر دیتی ہیں۔
تو میرے ساتھ ایک واقعہ میری چشمدید گواہ ہوں میں اس چیز کا کہ ایک دفعہ میں حج کے اوپر مشن میں تھا ڈیوٹی پہ, تو وہاں پہ ایک فیملی گئی اور حج میں ابھی 4-5 دن باقی تھے, 6 دن. تو وہ میاں بیوی پہنچے وہاں پہ, تو اس کی ٹانگ میں درد شروع ہو گئی اور ٹانگ سوئر ہو گئی, پین, اور اس میں سرخی آ گئی, اور اس کے بعد وہ مکہ کے ہاسپٹل میں گئے اور وہاں انہوں نے کہا جی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہاں کی بجائے نا پاکستان چلے جائیں, وہاں اور بھی طریقہ علاج ہیں, تو اس کو دیکھیں, معاملہ حل ہو جائے گا, ٹانگ نہ کٹوائیں. تو ان شارٹ یہ کہ انہوں نے اپنی اسپیشل علیحدہ سے ٹکٹ کروائی اور ایکسٹرا خرچہ کیا, اور وہ میاں بیوی دونوں جو حج سے پہلے 3-4 دن پہلے وہ واپس پاکستان آ گئے. پاکستان آئے اور آپ کے بالکل سامنے ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پہ وہ لا کے انہوں نے ان کو ایڈمٹ کروایا. تو یہاں پہنچ کے ابھی ٹانگ ہی کاٹنی پڑی اور اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی, میں اس کا گواہ ہوں. اس کے بعد ابھی جب میں اب عمرے پہ گیا ہوں رمضان کے آخر میں بعد میں, تو اس میں میرے ساتھ فلائٹ میں ایک معروف سیاستدان ہیں لاہور کے, ان کی ریئل بھابھی اور ان کی بھتیجی سفر کر رہی تھیں, اور ان کی بھتیجی کے بھی یہی مسئلہ تھا کہ کئی اس سے پہلے کوئی بیماری نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کبھی کوئی دوائی نہیں کھائی, نہ کوئی پرابلم تھی, وہ صرف یہ ٹیبلٹ کھا رہی تھی, اور اسی کی وجہ سے ان کو بیٹھے بیٹھے لیفٹ سائڈ پہ پورا سٹروک آیا, فالج ہوا, اور بازو اور ٹانگ جو تھی وہ ساری اس پہ مسئلہ بن گیا. تو میں نے جب اس کی پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی ایسا میڈیکل کو سمجھنے والا, تو جب اناؤنس ہوا تو میں کھڑا ہوا, بہرحال میں گیا, اس کو ریسکیو کیا, پھر ہم نے وہ پچھلے والے اکانومی سے نکال کے اس کو بزنس کلاس میں لے کر آئے, وہاں لٹایا, جتنا میرے سے ہو سکتا تھا اس وقت فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا. انہوں نے پوچھا بھی کہ اگر آپ کہتے ہیں زیادہ ایمرجنسی ہے تو ہم جہاز کہیں لینڈ کر سکتے ہیں نیچے کسی بھی ایئرپورٹ پہ, نیئرسٹ جو بھی ہمیں ملک ملے گا. تو میں نے کیفیت دیکھی, بلڈ پریشر چیک ہوا تو وہ سارا کچھ نارمل تھا, صرف ہارٹ بیٹ تھوڑی سی زیادہ تھی. تو میں نے کہا اٹس اوکے کہ آپ فلائٹ کنٹینیو رکھیں. 1 گھنٹہ اس وقت کوئی 17 منٹ کی فلائٹ جدہ آنے میں باقی تھا, تو میں نے کہا کنٹینیو رکھیں. بہرحال ہم جدہ پہنچے. اس دوران میں نے سورہ فاتحہ اس کی پوری لیفٹ سائڈ پہ میں دم کرتا رہا, تو تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بازو بھی کام کرنا شروع ہو گئی, اس کی ٹانگ بھی کام کرنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد اسی خاتون نے اس جہاز میں چل پھر کے لوگوں کو, اپنی فیملی کو بھی دکھایا. یہ سورہ فاتحہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ سورہ شفا بھی ہے. اب جب وہاں پہ پہنچے اور جہاز چونکہ لینڈ کر گیا, تو ان کی ٹیم نے تو آنا تھا, چونکہ پائلٹ نے بتایا ہوا تھا آگے بھی وہاں بھی, تو وہ ایک ٹیم آئی اور انہوں نے اس کو, میں نے ان کو کہا کہ اب اس کو بھائی نہ لے کے جانے دیں. بہرحال وہ لے گئے, انہوں نے وہاں چیک اپ کیا, اس کے بعد وہ جدہ میں ایک ہاسپٹل میں شفٹ کیا, وہاں سے پھر انہوں نے مکہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا. اس خاتون کا صرف ویل چیئر پہ عمرہ ہوا ہے تاکہ آرام سے باہر آ جائے, اور اس کے بعد وہ پوری فیملی مدینہ نہیں جا سکے. واپسی بھی جہاز میرے ساتھ ہی تھا, اسی میں فلائٹ میں تھے, اور وہ فیملی, ان کی والدہ یعنی, اور وہ اس کی خاتون کی بیٹی گئی ہوئی تھی, وہ اس کا بھائی گیا ہوا تھا, وہ میرے ساتھ واپس آئے ہیں. اور خاتون ابھی بھی وہاں پہ, اس کا پھر برین کا انہوں نے آپریشن کر دیا, اور اس کے بعد پھر وہ ICU CCU میں, اور اس کے خامند کو چونکہ آج کل ویزے بند ہو چکے ہوئے ہیں تو بڑا کوئی اسپیشل ویزا اس کے لیے کہیں سفارش سے نکلا, اور اس کا خامد اب وہاں پہ موجود ہے, اور باقی فیملی آ چکی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے خواتین کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم اپنی نیچر اور فطرت کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں. مہروی صاحب, یہ اوور ڈوز کا مسئلہ ہے, اور یہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے اوور ڈوز کرنے سے کہ آپ کے جو آرگنز ہیں یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں. دیکھیں, آپ اپنی باڈی کے سافٹ ویئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ جو ہارمونل سسٹم ہے وہ آپ کی باڈی کا سافٹ ویئر ہے. آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو, آپ روکیں گے اس کو, ایک ہارمون کسی بھی شکل میں باڈی میں باہر سے کوئی مصنوعی لے کے جانا اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور چھیڑ خانی ہے, جس میں آپ دیکھ لیں کہ انسولین ٹیکہ لگانے والے بھی تو باہر سے انسولین ہارمون لے رہے ہیں, تو ان کے ساتھ دیکھ لیں کیا مسائل ہیں. کیا آگے چل کے ان کے گینگرین نہیں آ رہا, کیا ان کے پاؤں ٹانگیں نہیں کٹ رہی. تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے مسائل ہیں, اس کو دیکھنا ہے. ہاں, اس کے لیے طب کے اندر ہمارے پاس جو نیچرل وے کے اندر ایک چیز ہے وہ ہے تخم سروالی. سروالی بیج ہوتے ہیں, ایک چیز کے تخم ہے سروالی کے, تو یہ پنساری سے مل جائیں گے. اس کو لا کر گھر میں اس کو ذرا صاف کر لیں, تھوڑا سا ہلکا سا بوسا ٹائپ کوئی تنکے سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, بیچ میں سے وہ نکال دیے جائیں, یا کوئی مٹی اگر تھوڑی بہت ہے وہ ڈسٹ نکل جائے. تو تخم سروالی کا 1 ٹی اسپون جو ہے وہ اگر آپ صبح شام شربت انجبار کے ساتھ اگر آپ لینا شروع کر دیں تو آپ کا معاملہ اس سے حل ہو جائے گا, کیونکہ یہ نیچرل وے ہے. آپ ان نیچرل وے پہ جب جائیں گے تو آپ اپنی باڈی کے سافٹ ویئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور پھر سافٹ ویئر میں جب بھی کوئی گڑبڑ آئے گی, ذرا سا کوئی اب نارمیلٹی ہوئی, بلڈ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے, بلڈ کلاٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں,
اور اس خاتون کا برین کا آپریشن ہوا ہے مکہ میں، عمرہ کی سعادت کے لیے جا رہی تھیں اور دیکھیں کیا معاملہ، باقی فیملی مدینہ تک بھی اور پھر نہیں مہروی جا صاحب سکتی۔ اب تو یہ بھی تحقیق آ رہی ہے کہ جو خواتین کے جو ہارمونز ہوتے ہیں تو ایون اس کی نیچر جو ہے وہ ساری فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے، موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہونا، یہ آل اینڈ آل جو خواتین میں ہارمونز ہی کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ یہ آپ نے چھیڑ چھاڑ کر لی ہے اور اس طرح کی میڈیسن کھا لی ہے تو پھر تو بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی فطرت کے نیچر کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کریں، اور نیچر اور فطرت کے قریب رہیں، اور پھر بھی اگر ہم ایام آ جائیں تو مناسک حج کی کتابوں کے اندر آج بھی بہت کچھ موجود ہے۔ میں اس کا ماسٹر ٹرینر حج بھی ہوں، ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ایام آ جائیں تو ناپاکی ہو جائے تو کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ حج کی اتنی بڑی سعادت عبادت ہے، حج کے اندر آپ کو آپ کا صرف جو ہے کوئی اسپیشل عبادت نہیں، ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سر زر بھائی ہم پھر بھی 2 رکعت کوئی نماز عید اور 7 زائد تکبیروں کے پڑھتے ہیں۔ حج کے اوپر آپ کی کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے ایسی جو فوکس کی گئی ہو کہ یہ آپ نے کرنی ہے تو حج ہے۔ حج مختلف اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء رسول آئے ان کی جو اچھی عادات تھیں انہی کو دوبارہ صرف آپ نے دہرانا اور کرنا ہے اور آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ ایام آ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی خواتین کے اندر جو ہے نا وہ مناسک حج کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ جانے سے پہلے مختلف علماء دین سے اس کی باقاعدہ ٹریننگ لیں، کتابوں کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اگر آ جائیں تو وہ کیا کرنا ہے انہوں نے۔ تو مہروی صاحب یہ جو خواتین پریگننسی کو روکنے کے لیے اوائڈ کرنے کے لیے جو میڈیسنز لے رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی سویل ہو جاتی ہے، یہ کس طرح کا مسئلہ؟ سر یہی معاملہ ہے نا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے بیسیکلی ہمیں یہ کسی نے کہہ دیا کہ بچے آپ کے 2 اچھے یا 3 اس کے بعد نہیں ہونے چاہیے، آپ بچوں کو روکیں، آپ فیملی پلاننگ کریں، اور بھئی سب سے زیادہ پلاننگ کرنے والی اللہ کی ذات ہے جو پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے، بے شک آپ کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے کتاب لکھی تھی ضبط ولادت، جب یہ فیملی پلاننگ کا میتھڈ دنیا میں نیا آنا شروع ہوا تھا وہ کتاب بین ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ راتوں رات 1 لاکھ کتاب بک گئی تھی، نکل گئی تھی لوگوں تک۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا مولانا مودودی صاحب نے کہ جو بچہ آ رہا ہے وہ صرف پیٹ لے کر نہیں آ رہا دنیا میں، ایک دماغ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بھی لے کے آتا ہے، اور اپنا رزق اور اس کا سارا بندوبست وہ اس نے پورا کیا ہوتا ہے، کب کس نے کہاں جانا ہے، کس کو ملنا ہے، کہاں کھانا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس فطری عمل غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ یار ہم یہاں آ سکتے تھے، ہم یہاں پہنچ سکتے تھے، یہ رزق ہمارا کہاں کیسے لکھا ہے، ہم کیسے وہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہ فیملی پلاننگ بیسیکلی جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہوا، ایکچولی تو وہ جسم فروشی کرنے والی خواتین کے لیے تھا کہ وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی، تو ان کے لیے انہوں نے ایسی چیزیں نکالی گئیں کہ یہ ان کا بزنس خراب نہ ہو، تو ہم نے اس کو فیملی پلاننگ اور ان کاموں میں رکھ لیا۔ مہروی صاحب اس کے اور مزید کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ نے 2 کیسز بتا دیے کہ اتنا زیادہ ڈینجرس معاملہ ہو سکتا ہے اگر یہ کھا لیا کسی نے، سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے ڈسٹربنس آ جاتی ہے ہارمونز کی۔ آپ کے اس کے بعد جب پیریڈز ابھی رک بھی گئے نا اگر کسی کے، تو اس کے بعد جب آئیں گے تو بڑی سوئی اور پین کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بعد ایکسیسو بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں، اور جو آپ کے رک گئے اگر خدا نہ خواستہ اس نے آپ کے وہاں یوٹرس اور اووریز کے انوائرمنٹ کو اس نے چینج کرنا ہے نا، تو وہاں جو مسئلے بنیں گے وہاں پہ آپ کے رسولی بھی آ سکتی ہے، فائبرائڈ ہو سکتا ہے، سسٹ ہو سکتی ہیں، میس بن سکتے ہیں، آپ کا کیس کینسر کی طرف جا سکتا ہے، اور مطلب آپ کی ہارمونل چینجنگز جو باڈی کے اندر بنتی ہیں، آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ہارٹ ایشو ہو سکتا ہے، مطلب آپ کی ملٹیپل ایشوز ہیں جو آپ کے آئیں گے، چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، PCOS والے پرابلم جی وہ پولیسسٹک اووریز کے جو ایشوز ہیں وہ بھی آئیں گے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے ریلیشن میں ایک وہ جو دوری کا باعث بنتا ہے وہ کہتی نہیں مطلب سوری، تو یہ جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ یعنی کہ ایک گولی سے آپ کی زندگی میں اتنے زیادہ مسائل آ سکتے ہیں، تو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ بہت شکریہ مہروی صاحب آپ کے وقت